ایام التشریق میں قربانی ہو سکتی ہے. اچھا. اور یہ ایام التشریق جو ہے یوم النحر کے بعد 3 دن ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ ٹوٹل 4 دن بنتے ہیں. اچھا. لہٰذا جب دیکھیں نا آپ جو تکبیریں پڑھتے ہیں یہ آپ 13 تاریخ کی عصر تک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا یوم النحر ہو گیا 10 اور 11 جو ہے یہ پہلا یوم تشریق، 12 دوسرا یوم تشریق اور 13 جو ہے تیسرا یوم تشریق. تو 3 یوم تشریق ہیں، ایک یوم النحر ہے. تو یہ چاروں کے چاروں دن جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں قربانی کرنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سارے ایام تشریق ہیں کھانے پینے کے دن ہیں اور ان کی ایکول حیثیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقرہ عید کے دنوں میں ایک ہی سوال بھی کیا جاتا ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز. تو اس حوالے سے تفصیل میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگ جو ہے دارقطنی کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ کلو ایامی تشریق ذبح، کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں تمام کے تمام ایام ذبح بھی ہیں، یعنی ان کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے اس کو بنیاد بنا کر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 13ویں ذوالحجہ چوتھی عید جو ہے یہ بھی ایام تشریق میں شامل ہوتی ہے، لہٰذا اس دن بھی قربانی کرنا درست ہوگا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں. اس حوالے سے جو فقہائے احناف کا مسلک ہے ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ قربانی فقط 3 دن تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. پہلی دلیل اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وہ اللہ کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے دن کو جو ہے ایام معلومات فرمایا. لفظ ایام یہ جمع ہے اور کم از کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کم از کم 3 دن تو قربانی کرنی ہی ہے اور اس کی تو اجازت ہمیں کم از کم 3 دن کی تو ملتی ہے. اب چوتھا دن اس کے اندر شامل ہے یا نہیں، تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں کی جا سکتی. بخاری شریف کی یہ روایت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد وہ ایسی صبح نہ کرے کہ جس میں اس کے پاس گوشت موجود ہو. تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ گوشت کو اسٹور کرنے سے منع فرمایا، اس کو ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا. ظاہر ہے کہ اگر قربانی کوئی کرتا اور چوتھے دن بھی قربانی کی اجازت ہوتی تو وہ چوتھے دن تو اس کو اپنے پاس گوشت رکھنا ہی پڑتا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر گوشت کو اسٹور کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد ایسی صبح نہیں آنی چاہیے کہ جس میں تمہارے پاس تمہارے گھر میں گوشت موجود ہو. تو معلوم ہوا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی بھی نہیں کی جا سکتی. البتہ بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت رکھنے کی اجازت تو دے دی کہ پھر آپ جو ہے وہ اگلے سال تک گوشت رکھیں یا اس کے بعد جتنے ٹائم تک آپ گوشت رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کی وضاحت نہیں فرمائی، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ گوشت اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے. اب یہ تو ایک اشارہ ہے جو ہمیں بخاری شریف کی روایت سے ملتا ہے. اس کے بعد اگر ہم آثار صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کرام کے موقف کو دیکھیں، تو وہاں سے ہمیں صراحتاً یہ بات ملتی ہے کہ ایام قربانی جو ہے وہ 3 دن ہیں. اور یہ جو صحابہ کا موقف ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر، اس میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایک ڈیٹ مقرر کی جا رہی ہے، ایام مقرر کیے جا رہے ہیں اور یہ صحابہ اجتہاد سے مقرر نہیں کر سکتے، یہ توقیفی ہوتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی مقرر کیے جا سکتے ہیں، کوئی اور اپنے اجتہاد سے اس کو مقرر نہیں کر سکتا. چنانچہ موطا امام مالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید والے دن کے بعد 2 دن قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح کا ہمیں قول جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دیگر کتابوں میں ملتا ہے. اس کے علاوہ بہقی شریف کے اندر سنن الکبریٰ جو ہے اس میں امام بہقی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ الذبح بعد النحر یومان، کہ ذبح جو ہے یعنی قربانی جو ہے ایام نحر، جو یوم نحر ہے پہلا دن جو ہے اس کے بعد مزید 2 دن ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احکام القرآن للطحاوی کے اندر یہ قول منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایام قربانی 3 ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایام قربانی جو ہے وہ 3 دن تک مقرر کیے گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں سنن دارقطنی کی جو وہ روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ کلو ایام تشریق ذبح، کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں یہ ذبح میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے. تو اگر یہ سندن صحیح ثابت ہو بھی جاتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ایام تشریق کا آغاز جو ہے وہ 9 ذی الحجہ سے ہوتا ہے
اور اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ 9 ذی الحجہ کو کوئی بھی قربانی نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ کل کے اندر جتنے بھی ایام تشریق ہیں وہ سب کے سب شامل نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بعض ایام تشریق جو ہے وہ خاص ہیں۔ وہ خاص کون سے ہیں؟ تو اس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جن ایام تشریق کے اندر قربانی ہو سکتی ہے وہ 10 ہے، 11 ہے اور 12 ہے، جیسا کہ آثار صحابہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب اس کے علاوہ جو چوتھا دن اگر شامل کیا جا رہا ہے اور لفظ کل کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ لفظ کل کو بنیاد بنا کر چوتھے دن کو اس کے اندر شامل کرنا یہ اجتہاد ہوگا، اور اجتہاداً اس طرح کی قید ہم یا اس طرح کی تعداد ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ محتاط مسئلہ بھی ہے اور یہی درست مسئلہ بھی ہے جس پر جمہور صحابہ کا اتفاق ہے کہ قربانی فقط 3 دن ہو سکتی ہے۔ تو 3 دن کے اندر قربانی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ درست ہوگی، چوتھے دن قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔